السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا مزمل صاحب نے میرے متعلقہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں 4-5 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مولانا عبدالوحید عثمانی صاحب نے اہل الحدیث علماء کو اور اس طرح اہل سنہ علماء کو بے نقاب کر دیا ہے جو تشیع پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی ان سے پوچھ لیں، میں اہل سنت ہوں، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، ہماری بڑی محبت دوستی یہ سب کچھ تھا، تو اس لیے میں اہل سنت ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی مولانا عبدالوحید عثمانی صاحب مجھ پر پورے سال سے الزامات لگا رہے ہیں، علمی تحقیقی وہ سوالات نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم ان تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو انہوں نے کہا جی ہم کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، اکٹھے پڑھے ہیں، ایک ہی مدرسہ میں پڑھے ہیں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دوست بھی ہیں، اکٹھے بھی پڑھے ہیں، مدرسہ فیلو بھی ہیں، لیکن اس طرح کوئی اہل سنت اور اہل حدیث نہیں بنتا۔ کیسے؟ اہل سنت اہل حدیث ہونے کے لیے اہل سنت عقائد، اہل حدیث عقائد ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے ان عقائد کو چھوڑ دیا ہے۔ کس طرح؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو کتب اہل سنت ہیں، اکثر آپ کہتے ہیں جی کتب اہل سنت میں یہ ہے، تو کتب اہل سنت میں تو سب سے پہلے وہ سیاستہ اور اس طرح احادیث کی کتابیں آتی ہیں۔ کیا آپ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کو مانتے، ان روایات کو مانتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے؟ آگے سے انہوں نے کہا جی آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانتے ان کتابوں کو، تو میں کیوں مانوں؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کوئی اہل سنت اور اہل حدیث یہ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہتے کیا انہوں نے یہ روایات پیش کی تھیں جب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا تھا؟ تو جواباً تو کیا غدیر خم اور جو دوسری روایات آپ پیش کرتے ہیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحابہ کو پیش کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کیا ہے، جو آپ باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر یہاں دو طرفہ چیزیں کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ منزل من اللہ یا منصوص من اللہ نہیں، بلکہ امت کے اجماع سے، صحابہ کے اجماع اور مشاورت سے طے ہوا ہے، اور اس کے دلائل ہیں، اشاروں کنایوں میں روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اہل سنت ہوں، تو بتائیے جو عقائد آپ نے بیان کیے ہیں کس اہل سنت اور اہل حدیث عالم نے یہ عقائد اختیار کیے ہیں؟ جمہور علماء اہل سنت، جمہور علماء اہل حدیث، یا ان کی کتب میں کیا یہ موجود ہے؟ تو اس لیے آپ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ بتدریج، آپ پہلے اہل حدیث تھے، ہم نے سند حاصل کی، اس کے کافی عرصہ آپ اہل حدیث رہے، بعد میں آپ نے پہلے خارجیت کی طرف، اس کے بعد پھر جیلمی، اور اس کے بعد آپ نے شیعہ مسلک کو قبول کیا ہے۔ آپ کا پورا چینل اس بات کا گواہ ہے کہ آپ شیعہ عقائد کی ترویج کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے جی مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں، علمی سوال۔ بھائی علمی اس سے بڑے سوالات کیا ہوں کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کا جو الزام آپ نے، ان کی شہادت کا الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر لگایا ہے۔ تو میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے، اگرچہ مرزا محمد علی کو ٹیگ کیا ہے اس میں، تو آپ جواب دے دیں۔ اس طرح میں نے بخاری شریف کی حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر آپ سے سوالات کیے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق 5 سوالات کیے. اسی طرح جو آپ نے بنیادی جن چیزوں کا جیسے تراویح وغیرہ ان کا انکار کیا ہے، میں نے اس پر سوالات کیے. پھر آپ جو کہتے ہیں کہ میں اہل سنت اور اہل حدیث ہوں، تو آپ سے 14 سوالات اس لیے کیے تھے کہ بتائیے عقیدہ تحریف قرآن کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے، اہل سنہ کتب کے متعلق، عقیدہ امامت کے متعلق، صحابہ کی جو توہین تکفیر کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا میں ان سوالوں کا جواب دینے کا مکلف نہیں ہوں. تو بتائیے کوئی اہل سنت اہل حدیث یہ کہہ سکتا ہے؟ کہتے جی میں کسی کا غلام ہوں، میں کیوں جواب دوں؟ بھائی آپ پورا مطلب کیا ہے کہ چینل کھڑا کر کے شیعہ کا دفاع کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور پھر اپنے آپ کو کہتے بھی اہل سنت ہیں. ہم آپ سے سوال کریں کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ اگر اہل سنت ہے تو اہل سنت والے عقائد اختیار کریں. تو آپ کہتے ہیں جی یہ دلیل نہیں، کیا ہے؟ کریں نا اپنی وضاحت. جب جس طرح مطلب کہ شیعہ کے دفاع کے لیے آپ آ جاتے ہیں آگے، یہاں بھی وضاحت دے دیتے. یہ بتائیے کہ آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث میں میری طرح معتدل مزاج میں اور میٹھے انداز میں صرف دلائل، کوئی مطلب جذباتی پن نہیں، کتنے کی لوگ ہیں؟ کوئی ایک تقریر دکھا دو جس میں نے آپ کے خلاف کوئی جذباتی پن اختیار کیا. ہمارا اب بھی رابطہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات. پچھلے دنوں بھی کوئی پوڈ کاسٹ تھی، مطلب وہ اپنے ذاتی مطلب کیا ہے پرسنل آپ کی وہاں لائٹ وغیرہ کا پرابلم بنا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی. تو بتائیے یہ دلائل نہیں تو اور کیا ہے؟ سوالات ہی کی ہیں نا. اب جو میں نے بات کی ہے، آپ کہتے جی اہل سنت اہل حدیث علماء کے منہ پر تمانچہ مار دیا ہے کیونکہ وہ ان پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے پوری ویڈیو سنی نہیں یا جان بوجھ کے اس کو لگایا نہیں. کس طرح میں نے یہ بات کی ہے، جو برے صغیر پاک و ہند کے تشیع ہیں، جیسے تفسیر مقبول اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تحریف کے قائل ہیں. اور اس طرح آصف علوی اور حسن العیاری سمیت یہ توہین تکفیر کے قائل ہیں. یہ گروپ ایسے ہیں جو قرآن کی تحریف کرتے ہیں اور تحریف قرآن کے قائل ہیں اور الزام لگاتے ہیں صحابہ پر کہ انہوں نے نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ قرآن کی تحریف کی. یہ آپ کے تشیع. دوسری طرف وہ بڑے علماء، بڑے مفسرین جو یہ کہتے ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں، جو ایران کے مطلب کیا ہے کہ وہ خراسان کے لگا لو، عراق وغیرہ ان کے، وہ یہ کہتے ہیں سستانی سمیت آپ کے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. تو جواب دیں نا. آپ کے جو گڑھ ہے شیعوں کا بڑا مرکز ہے، مین سنٹر ہے، جن کی بنیاد یعنی کہ وہ تشیع کی وہاں ہے، ساجد نقوی وہاں رہتے ہیں. ان سے سوال کیے تھے، یعنی ان کے نائب سے، کہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنا، صحابہ کی توہین کرنا. انہوں نے کہا یہ کفر ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو آپ کے ذاکرین ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو نعرے مارتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور تحریف قرآن کرتے ہیں، ان کا متعلق آپ لگائیں نا فتویٰ، جس طرح آپ کے یہ مفسرین لگا گئے. علی اعلان آپ کے تشیع یہاں کھڑے ہو نا، پوری بات کریں. میں نے پوری باتیں یہی کی ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ ان لوگوں کی بات کو نہیں ماننا. یہ شیعہ میں تکفیری گروہ ہے، خارجی گروہ ہے، دہشت گرد گروہ، ان سے بچنا ہے. یہ امت کے اتحاد کے دشمن ہیں. دے دعوت، جتنے بھی اہل سنت علماء اہل حدیث علماء آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ نعرے ماریں گے. کوئی ایک عالم لاؤ جب آپ شیعہ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا وہ کافر ہے، جو صحابہ کی توہین تکفیر کرتا وہ کافر ہے. ہم شیعہ یہ فتویٰ دیتے ہیں جس طرح بڑے علماء نے دیا آپ کے. تو دیکھیں اتحاد کیوں نہیں قائم ہوتا پھر؟ وہ بھائی ہم ویڈیو بناتے ہیں اور اس طرح مطلب کیا ہے کہ حسن العیاری اور دوسرے بھی آپ کی ویڈیو کے نیچے دیکھ لو صحابہ کے متعلق کیا باتیں کی جاتی ہیں، امہات المومنین کے متعلق کیا کومنٹس کیے جاتے ہیں.
ہم شیعہ کے حق میں وہاں مطلب کیا ہے ایران کے حق میں کیونکہ مظلوم ہے، اس کے متعلق ہم نے بات کی، اس کے نیچے بھی کامنٹس جا کے دیکھ رہے ہیں کیا ہے. کیا ہے کہ آپ کے شیعہ کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ توہین تکفیر کا قائل ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے بڑے علماء جس طرح جنہوں نے اس کو کفر کہا ہے تو وہ علل اعلان آپ بھی اس پیغام کو آگے پھیلائیں. جب آپ کے یا بر صغیر پاک و ہند کے علماء مفسر جیسے 18 مفسرین نے یہ تفسیر مقبول لکھی، یہ بھی بہت بڑے نام ہیں، انہوں نے خود بھی تعریف کی ہے اور اس طرح وہ عقیدہ جو سابقہ ان کا موجود ہے تحریف قرآن کا وہ بھی اختیار کیا ہے. بتائیے یہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ تکفیر موجود ہے، توہین موجود ہے، تحریف موجود ہے، تو اس لیے اس خارجی پن کو، دہشت گردی کو اور اس طرح تکفیر کو، حتیٰ کہ ملک سے غداری کو، اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہ ملک اور قوم سے غداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو روکیں، اور روکے گا کون؟ معتدل طبقہ، وہ جو حقیقت کو سمجھتا ہے، جنہوں نے یہ فتوے لگائے ہیں. اس کے بعد آئیے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر، یا آپ ہمیں بلا لیں ان مسائل پر بات کرنے کے لیے. جس طرح موجودہ صورتحال ہے کہ کیا ہے کہ علامہ ہشام ایران اور یہ جو جنگ اس کے متعلق آپ حالات حاضرہ پر کریں، لوگوں کو پتہ چلے نا یزیدی کون ہے اور اس طرح خارجی کون ہے. آپ نے، حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا نا، پوڈ کاسٹ میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جی آپ کے موقف کو ہم بہتر جانتے ہیں کہ یزید کے متعلق تو آپ کا کلیئر کٹ نقطہ نظر ہے، کہا تھا نا. اور میں نے بات دو ٹوک انداز میں یزید کے خلاف وہ کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے کیا کہا، ٹائٹل کیا لگایا کہ یزیدی مولوی نے وہ کیا ہے. اس شکر ادا کریں، یزید نہ ہوتا آپ کے یہ چینل، آپ کی دکانیں، آپ کا یہ مسئلہ کیسے چلتا؟